ہیں فلانے کا قول ہے. اب امام بخاری رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ کہ ابن حزم رحمہ اللہ اہل حدیث ہیں؟ ابن حزم رحمہ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حزم رحمہ اللہ کا اہل حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابن حزم رحمہ اللہ وہ اہل الحدیث میں سے نہیں ہیں. عقیدے کے ان کے مسائل جو ہیں وہ تو ازہر من الشمس ہیں, اور فقہ کا جو ان کا منہج ہے تو وہ اہل الحدیث کا منہج نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ دونوں ایک ہی منہج کے ترجمان ہیں, یا وہ ان دونوں کو جانتا نہیں ہے. میرے خیال اتنی بات آگے کوئی بات زیادہ نہ ہو جائے تو وہ پھر ان دونوں کو جانتا نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ بہت زیادہ ان کا ملان ہے ابن حزم رحمہ اللہ کی طرف. اس کے باوجود ان سے پوچھا گیا تو ایک سطر کا تبصرہ ہے ان کا, اور کیا کمال کا تبصرہ ہے. فرمانے لگے جہمی جلد, عقیدے میں بدترین ہیں جہمی ہیں, اور فقہ میں کہتے ہیں مبتدع فی الفروع, اور فروع میں بدعتی ہیں. ہمارا رستہ جو ہے اہل حدیث کا وہ ابن حزم رحمہ اللہ کا رستہ نہیں ہے. اگر اس موضوع میں تفصیل میں جائیں گے بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اہل الحدیث کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اقوال صحابہ جو اصطلاح ہے, جو فہم صحابہ ہے, جو اصطلاح کے طور پہ لیا جاتا ہے, یہ حجت ہے, اور اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں. اس میں سے ایک اب مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کریں گے, اطاعت کے لفظ ہیں, اگر لوگ ابو بکر و عمر کی اطاعت کریں گے یرشدو, ہدایت پا جائیں گے. تو اس لیے کہ یہ ظاہریت ہے, اقوال صحابہ کی حجیت کو نہ ماننا یہ ظاہریت ہے, اور قول صحابہ کی حجیت کو ماننا یہ اہل حدیث ہے. اور اس پہ سارے ائمہ کا اتفاق ہے, ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے, بلکہ آپ کو بتایا امت کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ. امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الام مدخل الی السنن الکبریٰ میں ان سے پوچھا گیا ادلہ کیا ہیں, تو کیا فرماتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, پھر فرمایا اتفاق صحابہ, پھر فرمایا اختلاف صحابہ, اور پھر فرمایا قیاس. امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے, سبھی کا یہی ہے. تو اہل الحدیث کا منہج جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے قول کو اور ان کے فہم کو حجت مانتے ہیں, اتفاق میں بھی اور اختلاف میں بھی. اتفاق ہو گیا تو اجماع ہو گیا, اختلاف ہو گیا تو پھر بھی حجت ہے, اس سے باہر جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے. اس کی مخالفت, تھوڑی سی بات چونکہ موضوع چل پڑا ہے, امت میں جتنے بھی گروہ گمراہ ہوئے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے فہم صحابہ کو, فہم سلف کو نہیں لیا. سارے گروہوں کو آپ سنا و مکانات کو پڑھ لیں. آپ خوارج کو دیکھیں, خوارج کا مسئلہ کیا بنا, قرآن حدیث سے دلیل نہیں لے رہے, قرآن مجید کے ظواہر خوارج, اور ظاہریہ کا جو رستہ ہے یہ خوارج کا رستہ ہے. سب سے پہلے امت کے اندر جو ظاہری پیدا ہوئے ہیں وہ خوارج ہیں. تو اصول کے اندر ظاہریہ جو اجماع کو نہیں مانتے ہیں, جو قیاس کو نہیں مانتے ہیں, یہ تین بدترین گروہ ہیں, شیعہ, خوارج اور معتزلہ. تو ظاہریہ کے عمومی اصول جو ہیں جس میں وہ اہل سنت سے ہٹے ہوئے ہیں, اس میں ان تینوں گروہوں کے وہ پیروکار ہیں, یا خوارج ان تینوں کے مشترکہ کے, یا بعض کے, خوارج, شیعہ اور معتزلہ. تو اس لیے یہ ابن حزم رحمہ اللہ والا طریقہ کار یہ ہمارا نہیں ہے. ان کی حدیث سے محبت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بے مثال ہے. اس اعتبار سے ابن حزم رحمہ اللہ ہمارے سر کا تاج ہیں حدیث کی محبت کے حوالے سے, لیکن فہم دین کے حوالے سے ان کا طریقہ کار جو ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اور کسی طور پر بھی اس طریقہ کار کو نہیں اپنانا چاہیے. ائمہ محدثین بالکل اس کے جو ہے وہ برخلاف ہے. تو امت کے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سب کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فہم سلف جو ہے وہ خاص طور پہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے اور اقوال جو ہیں اس کو انہوں نے نہیں مانا, اس سے انحراف کیا. اور ساری گمراہیوں کا سد باب اور رد جو ہے وہ آپ ڈاکٹر اسرار کی دیکھ لیں, آپ مولانا مودودی کی دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ غامدی کی دیکھ لیں, محمد علی مرزا کی دیکھ لیں, جتنی بھی گمراہیاں دیکھیں گے اس کی بنیاد یہی ہے. اور ان ساری گمراہیوں کا سد باب جو ہے وہ بھی فہم صحابہ اور فہم سلف ہی ہے. اس والے سے آپ جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کیسٹ ہے, اب تو وہ چھپ گیا, حاضہ دعوتنا, شیخ البانی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے, اس کو آپ پڑھ لیں, چھپا ہوا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس میں کہتے ہیں, کئی جگہ پر انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ سارے لوگوں کے ہم ساتھ ہیں, وہ سارے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, ہمارا ان کا بنیادی اختلاف جو وہ فہم سلف کا اختلاف ہے. بلکہ ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ جتنی اہمیت قرآن و حدیث کی ہے تو اسی طرح کی اہمیت جو ہے وہ فہم سلف کی ہے, کیونکہ قرآن میں اور حدیث کے لفظوں کے محفوظ ہونے کا کوئی اس طریقے سے فائدہ بنتا نہیں ہے جب تک کہ اس کا معنی محفوظ نہیں ہو جاتا. دوسری کتاب ہمارے استاد ڈاکٹر عبداللہ عمر الدمیجی حافظہ اللہ کی کتاب ہے, بہت کمال کی کتاب ہے, فہم السلف الصالح لنصوص الشرعیہ. اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ انسان کو اپنے دل پہ نقش کر لینا چاہیے. ہمارے عظیم دوست جو ہے حافظ شاد رفیق حافظہ اللہ, انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کروا دیا ہے. اتنی قیمتی کتاب ہے, جتنی مرتبہ قیمتی کہہ لیں اتنا تھوڑا, بہت عظیم کتاب ہے. اور اس کتاب کو جو ہے ہر سلفی اہل حدیث طالب علم کو ضرور پڑھنا چاہیے.